ایک بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بزرگ ولی اللہ تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا کہ کچرا کنڈی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کچرے سے چن کے ساز و سامان جمع کر رہی ہے. وہ بزرگ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے جو کچرا چن کے سامان جمع کر رہی ہے؟ تو ان کے مریدین متخدین جو ان کو بندرگاہ کشتی تک چھوڑنے جا رہے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ ایک سید زادی ہے، اس کا شوہر بہت بیمار ہے، کام کو نہیں جا رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچرا کنڈی سے ساز و سامان چن رہی ہے تاکہ لے جا کر ان کو کھلا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بولے کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو بولے حضور یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں لیتی ہے. اللہ اکبر. یہ سنتے ہوئے بزرگ بھی آگے بڑھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، حج کو چلے گئے، کعبۃ اللہ پہنچے، طواف، مینا، عرفات، مزدلفہ، تمام مراحل سے فارغ ہوئے، رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے. دن بھر در رسول پر، روضہ رسول پر بیٹھے رہے، جعلی اقدس کے سامنے. رات ہوئی، گھر گئے، حجرے میں گئے، کیمپ میں سو گئے، خیمے میں. تو کیا دیکھتے ہیں، رات میں خواب سرکار تشریف لائے. نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے، اس بزرگ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آتے وقت راستے میں کچرا کنڈی میں ایک میری بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر. بولے یا رسول اللہ جی ہاں میں آ رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا وہ کچرے میں سامان چن رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جب سنا کہ وہ لوگوں سے صدقہ اور خیرات نہیں لیتی؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے سنا. تو تمہارے پاس جو پیسے تھے تم ان کو دے دیتے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے جو میرے زیادہ سفر حج کے لیے ضروری تھے. تو حضور نے کہا پھر تم نے وہ پیسے یہاں کیوں لگائے، وہیں پر دے دیتے، میری بیٹی کی مدد کر دیتے، اس سید زادی کو کھانا کھلا دیتے، اس میری لخت جگر کو تم جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دیتے. تو سنو، اگر تم میری سید زادی کا خیال کر لیتے تو تمہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود تمہارے گھر کو چل کے آ جاتا تھا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ ولی اللہ چیخ مار کے اٹھے اور اپنے وہاں سے قاصدوں کے ذریعے خطوط لکھنا شروع کیے کہ اس سید زادی کو جتنا مال ہو سکتا ہے دے دو، یہ ذریعہ نجات ہے. یہ سیدوں کا مقام ہے دوستو. سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کو خبر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا تھا کہ سید زادوں کو ہر مہینہ 2.5 دینار دیے جائیں گے تاکہ ان کا غلہ ہو جائے، کھانے پینے کا سامان. تو اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا، سید زادوں کو 2.5 دینار مقرر کر دیے. ایک سید صاحب آئے، وہ بیچارے بالکل شراب پیا کرتے تھے سختی کے ساتھ، طبیعت جی بھر کے شراب پیتے تھے، شراب پیے. تو ایک وزیر کو دیکھے نے کہا کہ یہ بادشاہ کیا ہے بھائی، سیدوں کی محبت میں پیسے بانٹ رہا، انہیں عجیب دیوانہ ہے. ہم لوگ بیٹھے دربار میں، ہمارے کو نہیں دیتا، بلا کے شرابیوں کو، کبابیوں کو، ان کو پیسے بانٹ رہا پورے. چھیڑ آئی، انہیں بولا شراب یہ سسٹم روکنا بادشاہ کا، کیا کرنا. تو وزیر کیا کرا، بادشاہ کے کھانا بھرنا شروع کرتے بادشاہ کو بولا آپ لوگوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں کھانا کھاؤ بول کے، یہ سیدہ لے کے جا کے آپ کے پیسوں سے شراباں پی رہے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے. میں نے خود ایک سید صاحب کو دیکھا ہے، روزانہ پیسے شراب پیتے ہیں اور لوٹتے پڑے رہتے ہیں محلے میں. تو نے بولا ہاں میں نظر پیش کر رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے، 20 بچوں کھلانے کے لیے. کون ہے وہ بدبخت جو میرے پیسے لے کے شراب پیتا ہے؟ بولے ایک صاحب ہے. بولے جاؤ پکڑ کے لاؤ. اتفاق سے انہیں وہاں پہنچے تک انہوں بھی شراب پی کے تیسرے حکم تک ایک جوڑی میں سوئے پڑے ہوئے. گیا، ان کو اٹھا کے کندھے پہ ڈالا، لے کے آ کے بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا. شراب میں اتنے دھت ہیں سید صاحب کہ خدا کی قسم نہ ان کو اپنے آپ کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ خود کی خبر ہے، اتنے شراب کے نشے میں دھت ہے. بادشاہ کو آیا جلال، کوڑا کھینچا، سید صاحب کی پیٹھ پہ کھینچ کے ایک مارا. اللہ اکبر. تو پوری پیٹھ کے اوپر ہول اتر گئی، مار کا زخم آ گیا. سید صاحب اٹھے نشے کی حالت میں، اٹھ کر کہا بادشاہ 2.5 دینار دیتا ہے اور 250 دینار کی مار مارتا ہے، اتنی شدت کی مار مارتا ہے، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے پیسوں پر، رکھ لے. یہ کہتے ہوئے سید صاحب چلے گئے. سید صاحب چلے گئے، مگر بادشاہ کیونکہ عاشق تھا، سیدوں کو چاہتا تھا، رسول اللہ کا دیوانہ تھا، لیکن اس کے پیسوں کے غرور نے اس کو سیدوں کی محبت سے دور کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے. لیکن وہ مارنے کو تو مارا. مارنے کے بعد جب رات میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہوئے. اللہ اکبر.
اور سرکار اس سے اپنا چہرہ شریف پھیرے ہوئے، روح اقدس پھیرے ہوئے سرکار پھیر کر ہیں، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سلام کر رہے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کون ہے؟ تو کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدموں میں گر گیا، بولا یا رسول اللہ اپنا رخ زیبا کیوں مجھ سے پھیرے ہوئے، کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا میری خمیس اٹھا۔ بادشاہ خمیس اٹھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہ جو سید صاحب کو مارا تھا وہ زخم رسول اللہ کی پیٹھ پر ہے۔ اللہ اکبر، وہ زخم رسول اللہ کی پیشت اقدس پر ہے۔ کہا تو نے جو میرے بیٹے کو ماری ہے، اثر مجھ کو ہو رہا ہے۔ اللہ، پوری کائنات سے پنگا ہو سکتا ہے، سید سے پنگا نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، میں نے پیسے نظر پیش کی تھی۔ تو حضور نے کہا تیرا کام دینا تھا تو دے دیا، حساب لینے کا کام تیرا نہیں ہے، خدا کا کام ہے، حساب اللہ لیں گا، تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ تو نظر پیش کرنا تیرا کام تھا، پیش کر دیا، چلتے پھرتے نظر آ، دے دیا، رائے گا نہیں جائے گا، میرے بچوں کو نظر دیا، بروز محشر تیری شفاعت کرا دوں گا، جام کوثر پلا کے تجھے بخشوا دوں گا۔ میرے بچوں کو نظر دیا، تجھے رائے گا جانے نہیں دوں گا، میرے بچوں کو تجھے نظر دے رہا ہے، اس کا بدلہ محشر میں تجھے دے دوں گا۔ ظالم، تو نے میرے بچے کو مارا کیسا؟ وہ شرابی ہے تو اللہ بدلہ لے گا، اللہ حساب لے گا، تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو، سیدوں سے پنگا نہیں، سیدوں کا ادب، سیدوں کا احترام۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کے بیٹے حضرت شجاع الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی، یہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ جو حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، ابو بکر کی نسل سے۔ انہوں نے ایک سید صاحب کے گھر، ایک حسنی حسینی سادات کے گھر، یہ کہہ کے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی مجھے دے دے، میرے بیٹے کو دے دے، میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں آپ کے بابا جان کا مرید ہوں، مجھ سے آپ بیٹی مانگ رہے ہیں، آپ تو بڑے خاندان والے ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں بیٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو کہا میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ پوچھے کیوں؟ جواب دیا کیونکہ آپ حسنی اور حسینی ہیں، آپ کی بیٹی سے رشتہ کر کے بہو بنا لوں گا تو میرا رشتہ رسول اللہ سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میں رسول اللہ کے رشتہ داروں میں شمار کیا جاؤں گا۔ اللہ، یہ مقام ہے سیدوں کا۔ سید نسبت رسول ہے، رسول اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سیدوں سے لڑا نہیں جاتا، سیدوں سے اختلاف نہیں ہوتا، سیدوں سے ناراضگی نہیں ہوتی، سیدوں کی بات کو پکڑا نہیں جاتا، درگزر کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ غلطی پہ ہوں گے، نادانی ہو رہی ہوں گی، کچھ زیادتی ہو رہی ہوں گی، معاف کر دینا، اور خدا کی قسم اپنی اولاد کو معاف کرو، بدلہ ملے یا نہ ملے ممکن ہے، نبی کی اولاد کو معاف کر دو، محشر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا، سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ سید کا مقام بلند ہے دوستو، سید کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، سید آل نبی کا نام ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے، مجھے کہنے دیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے امتی کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے۔ ایک گناہگار، بدکار، سیاہکار، پاپی امتی ٹھوکر کھا کے گزر رہا ہے، تکلیف کا احساس مدینے میں ہو رہا ہے۔ ارے گناہگار کے بیٹے کو ٹھوکر لگی تو نبیوں کے سردار کو خبر ہوئی، جب ان کے بیٹوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ ان کے بیٹوں کو اذیت اگر ہو تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، سیدوں کے ساتھ پنگا نہیں، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مفلس ہو، کچھ بھی ہو، احترام، تعظیم۔ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، رات کے تہائی حصے میں، اندھیری رات میں کہہ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلاموں کو، اللہ کے ولیوں کو ہم نے اس حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے ولیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ معمولی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل کے چندے خور پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ولیوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بیعت لیتے،
ایک ایک وقت میں 100 200 400 1000 آدمیوں کو مرید بناتے، مگر اعلان کرتے میرا جھوٹا سب مرید پیے گا، مگر جو سید ہے وہ جھوٹا نہیں، وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے گا۔ اللہ، وہ سیدوں کو جھوٹ پلانے میں بھی شرم محسوس کرتے، حالانکہ سید ان کا مرید بننے آیا ہے، اپنے سید مرید کو اپنا جھوٹا پلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سیدوں کا اتنا احترام کیا ہے۔